الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ تصویر بنانا، تصویر کشی اسلام میں کیا حکم رکھتی ہے؟ تو تصویر کشی اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ یہ کوئی دانہ یا ذرہ بنا کر دکھائے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون۔ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ تو اس پر امت کا اتفاق ہے کہ تصویر بنانا، تصویر کشی یہ حرام ہے۔ البتہ جو اختلاف ہے وہ اس بات میں واقع ہوا ہے کہ تصویر بنانے کی جدید ذرائع موبائل یا ڈیجیٹل کیمروں کے ساتھ تصویر بنانا وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں اہل علم کی اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ تصاویر نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہے، اور عکس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمروں سے یا موبائل سے لی گئی تصاویر کا جب تک پرنٹ نہ لیا گیا ہو اور اسے پائیدار طریقہ سے کسی چیز پر نقش نہ کیا گیا ہو، اس وقت تک وہ ناجائز تصویر میں داخل اور شمار نہیں ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس تصویر یا ویڈیو میں نامحرم افراد یا فحش مناظر نہ ہوں۔ لہذا جس چیز کو خارج بغیر تصویر کے دیکھنا ناجائز ہے، اس کی تصویر یا ویڈیو بنانا بھی دیکھنا اور ناجائز ہے۔ تو یہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ عکس ہے اور تصویر نہیں ہے، جب تک اس کے پرنٹ نہ ہو جائے تو اسی وقت تک یہ جائز اور صحیح ہے۔ جبکہ دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تصویر ہے اور اس کو عکس قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تصویر کی جدید شکل ہے، لہذا فوٹوگرافی اور ویڈیو ناجائز و حرام ہے۔ یہ دوسرے اہل علم کی قول ہے، لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے، اس میں خطا کا امکان بھی ہے اور ثواب اور حق کا امکان بھی ہے۔ اجتہادی مسئلہ میں جب مجتہدین کی آراء مختلف ہو جائے تو حق اور ثواب کسی ایک گروپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمارے تحقیق کے مطابق اسے عکس قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ عکس اور تصویر میں فرق ہے۔ عکس اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک معکوس سامنے سے غائب ہو جائے، عکس بھی غائب ہو جاتا ہے، اور پھر جس پانی یا آئینہ پر عکس دیکھا گیا ہے، دوبارہ اس آئینے پر وہ عکس کبھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے جب تک معکوس کو دوبارہ آئینہ کے روبرو نہ کیا جائے۔ اور تصویر جو ہے دراصل اس عکس کو محفوظ کر لینے سے بنتی ہے، یعنی اس عکس کو کسی کاغذ، چمڑے یا لکڑی یا پتھر وغیرہ پر محفوظ کر دیتے ہیں، یا موبائل میں محفوظ کر دیتے ہیں، یا کیمرہ میں محفوظ کر دیتے ہیں، تو اس کا نام تصویر ہو جاتا ہے۔ جبکہ تصویر کی حرمت پر اتفاق ہے اور اس پر احادیث دلالت کرتی ہے۔ اختلاف صرف واقع ہوتے ہیں تو جدید آلات سے بنائی جانے والی تصویر پر، لیکن اگر بصیرت کے ساتھ دیکھا جائے
تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان آلات یعنی کیمرہ، موبائل وغیرہ سے بنائی جانے والی تصاویر بھی تصاویر ہی ہے، عکس نہیں ہے، کیونکہ اس دور جدید جس طرح اور بہت سے کام مشینوں سے جاتے ہیں، اسی طرح تصویر کشی کا کام بھی جدید آلات کے سپرد ہو گیا ہے، لیکن ایک ضروریات ہے اور اضطراری امور ہے۔ ضروریات اور اضطراری امور کے احکام اور ہے، جیسے شناختی کارڈ کی تصویر، پاسپورٹ کی تصاویر وغیرہ، یا دوسری ضروریات کے لیے انسان تصویر بناتے ہیں تو اس کے حکم اس سے مستثنی ہے، اور اس میں مشہور قاعدہ ہے قرآن اور سنت سے وہ مستنبط ہے، الضرورات تبیح المحظورات۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ضرورت کے علاوہ اور اضطراری امور کے علاوہ اور ضروریات کے علاوہ تصویر جدید ترین تمام تر صورتیں ناجائز ہے، اور یہ تصاویر ہے، عکس نہیں ہے۔